حدیث مبارکہ نمبر ہے 1287۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب ہے السیر وحدہ، اکیلے سفر کرنا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم، اکیلے سفر کرنے کا جو نقصان مجھے معلوم ہے، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، ما سار راکب بلیل وحدہ، تو کوئی بندہ بھی رات کے وقت اکیلا سفر نہ کرے۔ جنگ کی حالت میں البتہ یہ استثناء موجود ہے، حالت جنگ میں استثناء موجود ہے، ایمرجنسی جاسوسی کرنے کی غرض سے یا دشمن کی خبر لینے کی غرض سے اکیلے سفر کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالت میں اس سے بچنا چاہیے۔ کم از کم 2 آدمی سفر میں ہونے چاہیے، اور اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے، ویسے تو ہم حکمت تلاش کرنے کے مکلف نہیں ہیں کہ راستے میں 100 مسائل بن سکتے ہیں، آدمی کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، موقع پر بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اس کی موت کی خبر بھی نہیں ملتی۔ ویسے بھی مشہور ہے، ایک اکیلا 2 11، تو تنے تنہا نکلے گا، کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، مثال ایک آدمی نے بتایا کہ میرے والد صاحب وہ ادھر بلوچستان والی سائڈ پہ وہ گرائی کرنے کی غرض سے گئے، وہاں پہ فوت ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں 5 دن بعد جا کے خبر ہوئی، تو 5 دن بعد جا کے ہم ان کی ڈیڈ باڈی ہسپتال سے لے کے آئے، لوگوں نے ادھر ہسپتال میں جمع کروا دی۔ اس لیے یہ چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر سفر میں 2 یا 3 یا 4 افراد جتنے بھی نکلے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کو سفر کا امیر مقرر کر لینا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، ایک آدمی کو اپنا ایک سمجھ لیں کہ چیف بنا لینا چاہیے، ایک امیر مقرر کر لینا چاہیے۔ سفر کے حوالے سے جو بندہ عقل مند ہے، دانا ہے، سلجھا ہوا انسان ہے، اس آدمی کو مقرر کر لیا جائے جو سفر کے بارے میں ہدایات دے کہ کس طرف ہم نے سفر کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس انداز کا کرنا ہے۔ اگلی حدیث ہے جی، الجہاد باذن الابوین، ماں باپ کی اجازت سے جہاد کرنا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ سے جہاد کے بارے میں اجازت لینے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے جہاد کی اجازت دے دیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس نے عرض کیا جی ہاں۔ قال ففیہا فجاہد، آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے، یہی جہاد۔ اب والدین کی اجازت کے بغیر انسان جہاد میں بھی نہیں جا سکتا۔ اگر جہاد اس انداز کا ہے کہ دشمن ملک کے اوپر حملہ آور ہو چکا اور اب پوری قوم مجاہد بن کے نکل پڑی، تو اب اس موقع پر اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اب سارے نکلیں گے، اب ہر ایک کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے کہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرنی۔ لیکن اگر نارمل حالات ہیں، ایک فوج کا دستہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ مختلف علاقوں میں اس کو ریاست بھیج رہی ہے اور وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں، تو اب اس سلسلے میں اگر ماں باپ اجازت دیں تو جہاد میں چلا جائے، والدین اجازت نہ دیں تو جہاد میں نہ جائے۔ بعض لوگ یہ دلیل لے کے ہیں، بندہ ویسے بھی تو مر ہی جاتا ہے، تو اگر اس طرح مر جائیں گے تو پھر کون سا مسئلہ ہے۔ حضرت اویس کرنی
رحمہ اللہ، جن کو رضی اللہ عنہم بھی کہتے ہیں. ایک گروہ ہے صحابہ کا، ایک ہے تابعین کا. صحابہ ان کو کہا جاتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت ایمان میں ملاقات کی. یہ ملاقات کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ اگر ہم زیارت کی شرط لگائیں تو بعض صحابہ ایسے تھے جو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھے، تو بھی وہ تو صحابی نہ بن سکے. ملاقات کی ہے حالت ایمان میں، اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے یہ صحابی. اور تابعین کون ہے؟ من لقی الصحابی مؤمنا بہ ومات بہ، جس نے حضرت صحابی سے حالت ایمان میں ملاقات کی اور ایمان کے اوپر ہی موت ہوئی. ان دونوں کے درمیان ایک طبقہ ہے جسے مخضرمین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ مخضرمین. مخضرمین اس طبقے کو کہتے ہیں جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا اور حالت اسلام ان کو مل گئی، لیکن نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے. اس طبقے کو کہا جاتا ہے مخضرمین. ان میں نجاشی حبشے کا جو والی تھا وہ سر فہرست ہے، جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، اور دوسرے حضرت اویس کرنی. ان کی والدہ بیمار تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، خط لکھا کہ میری والدہ بیمار ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنی والدہ کو اس حالت میں چھوڑ کے نہ. پھر کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ والدہ ابھی بھی بیمار ہیں لیکن میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اپنی والدہ کو اس حالت میں چھوڑ کے آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں. حتیٰ کہ اسی حالت میں یہ نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے اور نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. حاضرہ اس حسرت کا مداوع، اس حسرت کا کوئی مداوع کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں لیکن آپ خود ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے. کیوں؟ والدہ بیمار ہے. تو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ نہیں جا سکتا. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی ہاں. فرمایا ان کی خدمت کرو، یہی جہاد. اس لیے یہ معاملہ بڑا اہم ہے. والدین جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں اس وقت ان کو ہر بات کی اطاعت کی جائے گی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں یا اللہ کی بغاوت کرنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. سورہ لقمان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا کہیں تو پھر تم نے ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ ان کے ساتھ معاملہ تو چلانے ہیں، ان کی خدمت وغیرہ کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ شرک کا کہہ رہے تو ان سے بالکل ہی کنارہ کشی کر لینی اور کہنا کہ ان کے ساتھ میرے کو تعلق ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ جاری رکھنا ہے، شاید کہ آپ کے حسن سلوک سے وہ سیدھے راہ پہ آ رہے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، کہ اللہ زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ پیدا کر دے. اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے کہ بعض اوقات والدین مشرک ہوتے ہیں تو اللہ ان میں سے بیٹا موحد پیدا کر دیتا ہے، یہ ہے مردوں میں سے زندہ. گویا کہ والدین کا مشرک ہونا یہ مردہ ہے اور بیٹے کا توحید پرست نکل آنا یہ زندہ ہے. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے والدین توحید پرست ہوتے ہیں بلکہ اللہ کا نبی ہوتا ہے اور بیٹا باغی نکل آتا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام. یہ ہے زندوں میں سے مردہ، ایسا بھی ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ہے جی، باب ما قیل فی الجرس ونحوہ فی اعناق الابل، اونٹ کی گردن میں گھنٹی وغیرہ لٹکانے کا بیان. عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. والناس فی مبیتہم، لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت،
کسی بھی اونٹ کی گردن میں کوئی بندن، کوئی ہار، کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اس کو کاٹ دیا جائے. ہاں جی، چاندرا پونی ہے جی جانوروں کو، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ان چیزوں سے. جانوروں کو یہ چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے، نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا. یہ اس وجہ سے بھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان گھنٹیوں وغیرہ پہنانے سے نا اس کو نظر نہیں لگے گی. بیائی نہیں، جس طرح ہمارے ہاں دیکھیے خوبصورت گاڑی ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک جوتی لٹک رہی. کیوں؟ جی میری گاڑی کو نظر نہ لگ جائے. اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ گاڑی سے بھی زیادہ خوبصورت کون ہے؟ انسان. تو پھر اس کے گلے میں بھی جوتیوں کا ہاتھ ڈال دیں تاکہ اس کو نظر نہ لگے. یہ کیسے عجیب قسم کے عقیدے ہیں ہمارے. جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہے، آپ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں. سفر پر جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھائی ہے اس کا اہتمام کریں. آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ذرا نبی علیہ السلام کے سفر کی دعا سنیے. ہمیں تو عام طور پر یہی یاد ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ہمیں تو یہی یاد. یہ دعا چھوٹی ہے، یہ شارٹ کٹ، یہ چھوٹے بچوں کے لیے یاد کرانے کے لیے. جس طرح ہم نماز کے آخر میں ہم نے صرف یہی یاد کی ہوئی نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم نے صرف یہی یاد کی ہوئی ہے، اسے آگے ہم قدم ہی نہیں اٹھاتے. حالانکہ جو مسنون دعائیں ہیں اس سلسلے کی وہ 3 ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. 1 2 اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. نمبر 3 اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ 3 دعائیں ہیں جو آخری تشہد کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف ایک آدھی یاد ہوگی، باقی 2 کا پتہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو دوسری دعا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی والی، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی. اور سفر کی دعا، نبی علیہ السلام جب کسی سفر پر نکلتے آپ فرمایا کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. یہ پوری دعا تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے. اب ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر. اے اللہ یہ جو سفر ہم کرنے جا رہے ہیں نا، اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور اللہ ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے. فلمیں دیکھنے کی نہیں، گانے سننے کے نہیں، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کی نہیں. اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اللہ یہ سفر ہمارے لیے آسان کر دے. وَطْوِعْ عَنَّا بُعْدَهْ، اس کی دوریوں کو سمیٹ دے. اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہ اس سفر میں تو میرا ساتھی ہے. والخلیفۃ فی الاہل، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اللہ سفر کی تھکاوٹ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وکآبۃ المنظر، اے اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں، راستے میں عجیب قسم کا ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی ایسا قتل ہو، اللہ معاف فرمائے، یا کوئی ایسا حادثہ مجھے نہ دکھانا.
وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، جب میں گھر میں آؤں واپس تو پتہ چلے ڈکیتی ہو گئی ہے خدا نہ خاصا، یا گھر والوں کو کوئی مسئلہ بن گیا، ایسا منظر بھی اللہ مجھے نہ دکھانا۔ اور جب آپ واپس آتے فرمایا کرتے تھے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم واپس آنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، یہ انداز اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے۔ کیا ہمیں یہ یاد ہے؟ ہم نے یہ یاد نہیں کرنی، ہم نے یہ نہیں یاد کرنی، ہم نے جوتی لٹکانی، ہم نے گندگی کی طرف منہ مارنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو جب ظاہری طور پر بھی اچھی نہیں لگتی، نہ شریعت نے ان چیزوں کی اجازت دی۔ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے نا، پھر اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال دیں کہیں اس کو بھی نظر نہ لگ جائے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ صبح و شام کے اذکار ہمیں آتے ہی نہیں ہوں گے، وہ سامنے بورڈ کے اوپر لگے ہوئے، اور اب ماشاء اللہ ہم نے کبھی یاد کرنے کی زحمت بھی نہیں کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے، صبح شام کے اذکار میں آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے نا، اس سے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح کے وقت کے اذکار ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ سارے صبح شام کے اذکار، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم مسنون کام کرنے کی بجائے مصنوعی کام کرتے ہیں۔ ہم مسنون کام کرنے کے بجائے مصنوعی کام کرتے ہیں، جو راستے کی اور معاشرے کی چلتی پھرتی بھیڑ۔ اس لیے وہ کام کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کیا حضرات صحابہ سے ہمیں ایسی کوئی مثالیں ملتی؟ آپ نے تو حکم دیا کہ جا کے وہ گلوں کے اندر جو بھی ان کے ہار ہیں یا گھنٹیاں ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، اور ہم سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں مسلمان ہو گئے۔ یہ توہم پرستی کا انسان کو شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث، جو شخص لشکر جہاد میں لکھ لیا جائے پھر اس کی اہلیہ حج کو جانے لگے یا کوئی اور عذر پیش آئے تو کیا اس کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ تو جو ہماری بیٹیاں بہنیں کو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، سہیلے کے ساتھ بیٹھتی ہیں، یہ موقع تو ہم خود فراہم کر رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت کوئی مرد آپس میں جو غیر محرم ہے تنہائی اختیار نہ کرے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، اور کوئی عورت اپنے محرم رشتے دار کے بغیر سفر نہ کرے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو، اس کا والد اس کے ساتھ ہو، اس کا بھائی اس کے ساتھ ہو، اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہو، اکیلی سفر نہ کرے۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، میں نے تو فلاں جہاد کے اندر اپنا نام لکھایا ہوا ہے، وخرجت امرأتی حاجتا، اور میری بیوی تو حج پہ جانے لگی ہے۔ قال اذهب فحج مع امرأتک، آپ نے فرمایا اپنا نام کٹا کے اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ اس کو کیوں اکیلی کیوں بھیج رہے؟ اس لیے اس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی، عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تحفظ کیا ہے۔ جو مقام و مرتبہ، جو عزت، جو مقام شریعت نے عورت کو دیا ہے، کسی اور مذہب نے اتنی عورت کو پذیرائی نہیں دی۔ عام طور پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کیسا ظلم کیا جی؟ وراثت کے اندر لڑکے کو 2 حصے دیے، اس کو 1 حصہ دیا، لہذا یہ ظلم ہے۔ اچھا جی، چلیں اس ظلم کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، جی واقعی ظلم ہوا ہے یا اس کی
سمجھ لیں کہ حد سے بڑھ کر شریعت نے دے دیا. لڑکے کو ملے ہیں جی 100 روپے میں سے 66 روپے، ایسا ہی، پر لڑکی کو ملے ہیں 33 روپے. اب اس لڑکے نے 66 روپے کے ساتھ اپنی شادی بھی کرنی ہے، اس نے بیوی لے کے آنی ہے، اس کے خرچے بھی برداشت کرنے ہیں، گھر کا نظام بھی چلانا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی ہے تو اس اولاد کے خرچے بھی اس نے اٹھانے، ایسا ہی ہے نا. اور لڑکی کی شادی ہوگی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی، اب عورت کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہے؟ اس کے شوہر کے. اب اس کے 33 روپے تو محفوظ ہیں، اس کو تو ہوا ہی کچھ نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کے وہ جس کے گھر میں بیوی بن کے گئی ہے اس کی جائیداد کے اندر بھی حصے دار بن گئی. اب یہ ظلم ہوا کہ انصاف ہوا ہے؟ جاہلیت میں تو 1 روپیہ نہیں ملتا تھا، شریعت نے تو اتنا احسان کر دیا ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو مرد تو سارا دن کما بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، عورت کو کہا تم گھر کے اندر بیٹھو 4 دیواری کے اندر، اور جو حصہ ماں باپ کی طرف سے ملا وہ بھی محفوظ ہے، اور جو شوہر کی طرف سے ملنا ہے وہ بھی بن چکا ہے. یہ تو بہت زیادہ بڑھ چکا. تو یہ انصاف ہی ہے. اس لیے عورت کا مقام و مرتبہ شریعت نے بہت زیادہ رکھا ہے. یہاں پہ بھی عورت کا تحفظ کیا گیا ہے، کیونکہ مرد اور عورت کی جنس میں فرق ہے. مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوام بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، جبکہ عورت اس کے مقابلے میں اس لیول کی نہیں ہے. وہ بہت جلد گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، اور کوئی بھی عورت بغیر مرد کے سہارے کی زندگی نہیں گزار سکتی. آپ ذرا پوچھیے ان عورتوں سے جن کے شوہر دنیا سے بہت جلد رخصت ہو گئے، اور وہ کس طرح در بدر بیچاری ٹھوکریں کھا رہی. تو یہ شادی کے ذریعے شریعت نے اس کا تحفظ کیا ہے. بہرکیف اس کے اوپر الگ سے کتنی گفتگو کی جا سکتی ہے، میں ان الفاظ کے ساتھ ہی اکتفا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.